بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بہت سے اسٹوڈنٹ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جابس نہیں آ رہی یا پھر جابس کب آئیں گی، مطلب سوشل میڈیاز کے اوپر بتایا تو جا رہا ہے پی پی ایس سی کی یا پھر ایف پی ایس سی کی اپ کمنگ جاب کے بارے میں، لیکن وہ جابس نہیں آتی۔ تو کیا ہمیں اس پوائنٹ سے، اس چیز سے خود کو ڈسکریڈ کرنا چاہیے، ڈس اپوائنٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ کیا آپ لوگ جب ایک مطلب جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے، آج سے کچھ منتھ پہلے مطلب نائب تحصیلدار کی جابس کے بارے میں بہت زیادہ پوسٹ لگائی جا رہی تھی، لیکن پھر بھی کہ یہاں پر جو تھا ابھی تک نائب تحصیلدار کی جابس نہیں ہوئی۔ لیکن آج جو ہمارا اصل ٹاپک ہے، بات ہے، وہ اس بات کے اوپر ہے کہ نائب تحصیلدار کی جو پوسٹ ہے وہ اس منتھ یا اس اگلے منتھ کے سٹارٹ میں ضرور آ جائیں گی۔ وہ بھی کہ ہماری جو پوسٹ ہیں وہ ڈویژن وائز آ رہی ہیں، جس طرح پہلے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کی جابس آئی تھیں 2025 کے لاسٹ منتھ میں، اور کافی اس میں ڈویژن وائز تھیں، تو ہر ڈسٹرکٹ ہر ڈویژن کی الگ الگ جابس تھیں اور کافی جابس تھیں۔ تو اسی طرح آج ہم بات کریں پروموشن کی، ایج ریلیکسیشن کی اور سلیبس کی نائب تحصیلدار کی، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ فرسٹ کہ جو نائب تحصیلدار کی جاب ہے، یہ ہمارے لیے سب سے یہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ اگر آپ ایز اے نائب تحصیلدار آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کے جو پروموشن کے چانس ہیں وہ ادر جابس سے اس جابس کے لیے بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح کہ یہ جو جابس ہوتی ہے 57% جو اس کا ہوتا ہے پروموشن کا مطلب رکھا جاتا ہے ایز اے آپ کو نائب تحصیلدار سے تحصیلدار ڈائریکٹ جانے کے لیے۔ تو پھر بہت زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں، اب جو نائب تحصیلدار تھے تو 57% ان کے لیے پروموشن کے لیے رکھا گیا کوٹا، تو پھر وہ بہت زیادہ ایزیلی، بہت جلدی ہی وہ ان کی پروموشن ہو جاتی ہے۔ یہ بات اس طرح یہ جو جاب ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہی بینیفٹ ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی ایج ریلیکسیشن کی، ایج کی تو کتنی ہوگی، تو وہی ایج 33 سے مطلب 30 تک ہوگی، اور جو اس کی ہے سیلری ہے وہ بھی اچھی سیلری ہے۔ اور جب اس کی بات کی جائے اس کی سلیبس کی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کی پریپریشن کیسے کی جائے اور اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ کیسے کیا جائے اور اس کی تیاری کب اور کیسے سٹارٹ کی جائے اور اس کا سلیبس کیا ہوگا۔ دیکھیں، جو پی پی ایس سی کی طرف سے نائب تحصیلدار کا جو لاسٹ آیا تھا جابس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی، اس میں جو تھی وہ تھا سلیبس تھا، مطلب 2 پیپر ہوئے تھے۔ ایک تھا جنرل نالج کا پیپر تھا جس میں 70% جنرل نالج تھی اور 30% کمپیوٹر سائنس تھی، اور دوسرا پیپر تھا وہ تھا انگلش ایم سی کیو بیس تھا۔ لیکن جو منسٹیریل کوٹا کی جاب تھی اس میں 25 نمبر کا اردو ایسے تھا اور 25 نمبر کا انگلش ایسے دیا گیا تھا۔ اور اس بار تھوڑا سا سلیبس جو ہے پچھلی بار سے چینج ہو رہا ہے، کہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ 3 پیپر ہوں گے وہ بھی ایم سی کیو بیسڈ ہوں گے، یا پھر 2 پیپر ہوں گے وہ بھی ایم سی کیو بیسڈ ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ اگر ایم سی کیو بیس بھی ہوتا ہے تو ایک پیپر ہوگا جس میں جنرل نالج ہوگا، مے بی اسی کے اندر ہی وہ انکلوڈ کر دیں اس کو انگلش کے جو ایم سی کیوز ہوں، اور دوسرا پیپر جو ہوگا وہ جو ہوگا ہمارا نائب تحصیلدار کا جو لا ہوگا، ریونیو لا، اس کے اوپر ہوگا۔ تو اسی طرح اس کا جو لا ہوگا وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا۔ آپ نے لاز کو اور انگلش کو اور اپنا جو جرنل نالج کا پورشن ہے اس کو اچھے سے تیار کرنا ہے، جو کہ آپ کی انگلش ہے اور جرنل نالج کا جو پورشن ہے یہ آپ کو ہر جاب کے اندر ہیلپ فل کرنا ہے۔ اور جو آپ کا ریونیو لا ہے یہ آپ کو پیرا ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بہت زیادہ آپ کو ہیلپ فل کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کو پیرا ڈپارٹمنٹ کی سیٹس بھی آ رہی ہیں، کہ مطلب ان قریب جو انفورسمنٹ آفیسر، سرجنٹ کی اور انویسٹیگیشن آفیسر کی آ رہی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ ابھی تک پیرا ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ کی جابس بھی آنی ہیں، تو وہ بھی آ جائے گی جلد ہی۔ تو وہاں بھی آپ کے لیے لا کا ایک الگ پیپر ہوتا ہے، جس طرح آپ کا ہوا تھا ایس ٹی او لا کا پیپر ہوا تھا، اسی طرح اسسٹنٹ کا بھی، اور پیرا ڈپارٹمنٹ میں انفورسمنٹ آفیسر کا پیپر بھی اگر ہو۔ انفورسمنٹ آفیسر میں تو جو یہ لاز ہوتے ہیں یہ انکلوڈ ہو جاتے ہیں ایک ہی ریٹرن کے اندر، لیکن ایس ٹی او میں تو اور اسسٹنٹ کا جو الگ الگ پیپر ہوگا وہاں پہ آپ کو ہیلپ فل کر جائے گا۔ اور جی کا پیپر آپ کو ڈپٹی اکاؤنٹنٹ میں، نائب تحصیلدار میں، پھر دوسرا تحصیلدار کی جابس آ جاتی ہیں، الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں جابس آ رہی ہیں،
یا آج کل چائلڈ پروٹیکشن میں جابس آئی ہوئی ہیں، کمپیوٹر جونیئر کلرک کی جابس آئی ہوئی ہیں، اس طرح بہت زیادہ جابس ہوتی ہیں، جیسے FTI کی جابس ہیں، اب اس کا پیپر ہونے والا ہے، یا پھر کچھ دن پہلے ASF کی جاب تھی، انسپیکٹر اور AD کی تھی، تو FI کی جابس ہیں، تو اس طرح بہت زیادہ جابس میں آپ کو ہیلپ فل کرے گا۔ اب بات ہماری لاسٹ پوائنٹ اور لاسٹ سب سے امپورٹنٹ ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے، اس کو بات کو آپ اچھے سے سنیں۔ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بس ایسی افواہ پھیلائی جا رہی ہے، یہ جابس جب آئیں گی تو تب دیکھی جائے گی، تب تیاری کر لیں گے، لیکن میری بات غور سے سنیں کہ وہ اسٹوڈنٹ کامیاب ہوتے ہیں جو کہ 6 منتھ یا 7 منتھ 8 منتھ یا 1 ایئر پہلے پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو آپ کو بھی چاہیے آپ جاب کا ایڈورٹائزمنٹ کا انتظار نہ کریں۔ اگر آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جولائی میں یا پھر اسی جون میں ہی ایڈورٹائزمنٹ، جون کے لاسٹ میں ایڈورٹائزمنٹ آنے والی ہے، تو آپ ابھی سے ہی تیاری اسٹارٹ کریں، کیونکہ PPSC جب یہ 2026 اسٹارٹ ہوا تھا تب سے لے کے آج تک اس نے اس کے 6 ایڈورٹائزمنٹ آئی ہیں اور بہت کم جابس آئی ہیں، اور اس کے بعد اس وقت جو رزلٹ ہے وہ بھی اتنے نہیں ہیں جو پینڈنگ میں پڑے ہوں، یا پھر جابس بھی جن کے بارے میں ایگزام لینے ہوں وہ بھی پینڈنگ میں نہیں ہیں۔ تو جیسے اب نیو جاب جیسے ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی آئی ہے، اس کا جلد ہی پیپر ہو جائے گا، جلد رزلٹ آئے گا۔ نائب تحصیلدار کی آئیں گی، چائلڈ پروٹیکشن کی آئی ہیں، جونیئر کلرک کی آئی ہیں، تو یہ جو جابس ہیں ان کے جلد ہی پیپر ہوں گے اور جلد ہی ان کے کیا ہے رزلٹ آ جائیں گے۔ تو آپ کو بھی چاہیے ابھی سے تیاری اسٹارٹ کر لیں، تاکہ اب آپ کو یہ ان بچوں کے ساتھ کمپٹیشن کر سکیں جو بچے پہلے 1 سال سے یا 6 منتھ سے تیاری کر رہے ہیں، وہ آپ ڈفرینٹ ایگزام دیں، تاکہ آپ امپرومنٹ آپ کے اندر آئے، آپ کو پتہ چلے کہ 2026 کے اندر یا 2025 کے اندر جو تھا وہ کیسے ان کا میتھڈ چل رہا ہے۔ ہم نے ایک پیپر کو 1 پیپر ہے یا 3 پیپر یا 2 پیپر ہے، اس کو کیسے کریک کرنا ہے۔ آپ انٹرویو تک پہنچیں گے تو آپ نے انٹرویو کو کیسے کریک کرنا ہے، تو وہ ٹپس خود سے بنائیں اور خود سے ہی خود پر اپلائی کریں، تاکہ آپ ایلیجیبل ہو سکیں سیکشن کے 4 سال کے اندر، ابیلٹیز پیدا ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ ہوگی چائلڈ پروٹیکشن میں کون کون سے لوگ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر آپ کو اس چینل سے فائدہ ہو رہا ہے تو پلیز دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو ضرور شیئر کیجیے، اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ فی امان اللہ۔